تہجد کا وقت خدا کی محبت کا عروج ہوتا ہے۔ جب وقت تہجد آپ کے دل میں موجود تڑپ جب آپ کو گہری نیند سے اٹھاتی ہے، اس تڑپ کے ساتھ جب بندہ اپنے رب کے حضور اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے تو اس کا وہ سجدہ اسے فرش سے لے کر عرش پر لے جاتا ہے۔ اس خدائے بزرگ و برتر کی رحمت اپنے بندے کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے اور سجدے میں بہایا گیا ہر آنسو دل میں سکون اتارتا ہے۔ اس وقت اللہ اتنی قریب ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ بس وہ ہمیں ہی سن رہا ہے، اور ہمارے اندر ایک ایسا یقین پیدا کرتا ہے کہ اس نے ہماری ہر مانگی ہوئی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ کتنی پر اثر ہوتی ہیں وہ شدتیں جو ہمیں تہجد تک کھینچ لیتی ہیں۔ تیرے کن پر یقین ہے میرے اللہ، اسی لیے تو میری دعاؤں کا سلسلہ ابھی تک قائم ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ رات کی تاریکی میں اللہ پاک نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے؟ اگر کسی معجزے کے انتظار میں ہو اور جاننا چاہتے ہو کہ معجزے کب ہوتے ہیں، معجزے ضرور ہوتے ہیں، تو سنو کہ معجزہ تب ہوگا جب میرا اللہ چاہے گا، اور جب آپ کے حق میں بہترین ہوگا، جب تمہیں بے بسی ہر طرف سے گھیر لیتی ہے، جب تم ناممکن کے باوجود بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، جب تم لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہو، جب تم سجدے طویل کر لیتے ہو اور شکوے مختصر کر لیتے ہو، تب اللہ تمہارے لیے ایسے راستے بناتا ہے جو کسی کے علم میں نہیں ہوتے۔ جب معاملات اللہ کے کن پر آ جاتے ہیں تب دنیا کی باتیں معنی نہیں رکھتی۔ جب کہیں سے بھی مدد کی امید نہیں رہتی تب اللہ مدد کے ذریعے بناتا ہے۔ اللہ کی مدد تو تب آتی ہے جب انسانی طاقتیں ہار جاتی ہیں، پھر معجزے ہوتے ہیں، پھر رکاوٹیں وسیلہ بنا دی جاتی ہیں اور مقدر کی لکیریں بدل دی جاتی ہیں۔ صبر کی انتہا تم نے کرنی ہے اور معجزوں کی انتہا اللہ کرے گا۔ جب سب ناممکن لگے، آگے کا راستہ نظر نہ آئے، پیچھے مڑ کے دیکھنا ممکن نہ ہو، تو اللہ سے دعا کرنا، کیونکہ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ وہ جب کن کہتا ہے تو معجزے ہوتے ہیں اور تقدیریں بدل جاتی ہیں، دل بہل جاتے ہیں۔ اللہ تو بن مانگے خواہشیں پوری کر دیتا ہے، تو مانگنے پر تو معجزے ہی دے گا نا۔ ہو سکتا ہے تمہارا یہ ناممکن سے ممکن تک کا سفر تہجد سے طے ہونا ہو۔ تم تہجد تک تب آنے لگتے ہو جب کوئی خیر ہونے والی ہوتی ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں کہ رات کی تاریکی میں اللہ نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے؟ تہجد کے وقت عرش الہی سے تمہارے لیے بلاوا آتا ہے۔ ہار مت مانو، کیونکہ تمہارا تہجد کا معجزہ عنقریب ہوگا۔ تہجد کا سجدہ ہی کن فیکن تک لے کر جاتا ہے۔ یہ جو مایوسی ہے آج ہے، کل کہانی مکمل ہوگی۔ جب اللہ دعائیں نہیں بدلتا تب وہ مقدر بدلنے کے معجزے کرتا ہے، اور تہجد کی طاقت تو ایسی ہے کہ زندگی دنوں میں بدل جاتی ہے اور کبھی تو لمحوں میں بھی۔ آخر میں اللہ اسی کو صلہ بنا کر تمہیں نواز دے گا جو تم نے اللہ کے لیے کھویا ہے۔ تہجد کی دعائیں تو معجزوں کا عکس ہوتی ہیں۔ فرش پر ہاتھ اٹھائیں اور عرش پر اللہ کو پائیں۔ جب کہہ دے گا اللہ کن تمہاری دعاؤں پر، تو تم معجزوں کی حقیقت کو پاؤ گے۔ کیا ہوا جو آج مسکراہٹ لبوں سے جدا ہے، رکھ کر اللہ پر یقین تم بہت جلد مسکراؤ گے۔ جب تم اللہ کو اپنے قریب پاؤ گے تو تم اپنا ہر دکھ درد بھول جاؤ گے۔ سوچو کیسے مقدر بدلے گا وہ تمہارا جب تم اس سے مانگنے سے ہی کتراؤ گے۔ وہ تو کہانی بدلنے میں خوب ماہر ہے۔ جب کہہ دے گا اللہ کن تمہاری دعاؤں پر، تو تم معجزوں کو حقیقت میں پاؤ گے۔ جب تم اللہ پر یقین رکھو اور صبر کرو گے، تب اللہ تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے، پھر آہستہ تمہارے قدموں کو انہیں ذریعوں کی طرف موڑنے لگتا ہے۔ پھر وہی ذریعے تمہاری دعاؤں کی قبولیت تک لے جاتے ہیں اور تم آہستہ آہستہ اللہ کے کن کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہو۔ معجزے اچانک سے تھوڑی نہ ہوتے ہیں،
معجزوں کے لیے تو تمہیں آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے، پھر آزمائشیں ہی تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہیں جہاں کن فرما دیا جاتا ہے اور تقدیریں بدل دی جاتی ہیں۔ تہجد کی دعا سے تو وہ بھی مل جاتا ہے جس کو لوگ ناممکن کہا کرتے ہیں۔ نصیب بھی ہار جاتا ہے تہجد کی دعاؤں کے آگے، پھر تمہیں کون سی چیز روک رہی ہے رب سے مانگنے سے؟ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے ایسے معجزے عطا کرے گا کہ تمہارے صبر میں گرے ہر آنسوں کا حق ادا ہو جائے گا، اور اللہ کی مدد ایسے وسیلوں سے تم تک آئے گی کہ تمہیں لگے گا کہ معجزہ ہو گیا ہے۔ اگر ہاتھوں کی لکیریں نہ بدل سکتی تو اللہ تمہیں معجزوں کا یقین دلاتا ہی کیوں؟ اگر اللہ کو تمہاری رضا کی پرواہ نہ ہوتی تو وہ تمہیں دعا مانگنا سکھاتا ہی کیوں؟ جانتے ہو اللہ جب تمہارا نصیب لکھتا ہے تو اس نصیب کے آخری صفحے میں دعا کا ایک خانہ بھی رکھتا ہے، اور پھر اس خانے کے اختتام میں وہ کن لکھ دیتا ہے۔ وہ جو دعاؤں کا خانہ خالی ہے نا، اسے تم نے خود اپنی تڑپ سے بھرنا ہے۔ جو آواز دیوار کے اس پار نہیں جا سکتی، اللہ تو اسے ساتویں آسمان کے پار بھی سن لیتا ہے۔ فاصلہ تمہارا اللہ سے ہے، اللہ کا تم سے نہیں ہے، تو پھر اٹھاؤ ہاتھ، پھیلاؤ جھولے اور مانگ لو جو مانگ سکتے ہو۔ ابھی بھی معجزوں کے دروازے کھلے ہیں، ابھی بھی کن کی راہیں تمہاری راہ دیکھ رہی ہیں۔ غم کس بات کا ہے جب اللہ نے تمہیں دعا کا اختیار دے رکھا ہے؟ تم سناتے سناتے بھلے ہی تھک جاؤ، لیکن اللہ تمہاری آواز سنتے سنتے کبھی نہیں تھکتا۔ اللہ کو تمہاری آواز بہت پسند ہے۔ وقت تہجد جتنا تم اللہ سے بات کر کے خوش ہوتے ہو، وہ اس سے بھی زیادہ تمہیں سن کر خوش ہوتا ہے۔ قرآن گواہ ہے جس کے معجزوں کا تم اس رب سے مایوس ہوئے بیٹھے ہو۔ ملے گا تمہیں بھی تمہاری دعاؤں کا جواب، بس تھوڑا اور صبر۔ آغاز میں اللہ کچھ چیزیں مشکل ضرور بنا دیتا ہے، مگر اختتام وہ ہمیشہ ویسا ہی کرتا ہے جیسا تم چاہتے ہو۔ یہ دیر فقط تمہارے صبر کا امتحان بھی تو ہو سکتی ہے۔ کیا پتہ اللہ تمہاری کہانی معجزے سے مکمل کرنے ہی والا ہو۔ ممکن ہے کہ اگلے پل تمہاری دعا کو کن کا پروانہ مل جائے۔ ممکن ہے کہ تم صبر کر رہے ہو اور اس کا صلہ تیار ہو چکا ہو۔ جتنی بار اللہ سے دعا مانگو گے، وہ سب دعائیں آسمان پر اکٹھی ہوتی جائیں گی۔ اتنی دعائیں مانگو کہ آسمان بھر جائے، اور تمہاری مانگی ہوئی دعائیں زمین سے آسمان تک جاتی ہیں تو وہ آسمان سے واپس نہیں لوٹتی، وہ اللہ کی ہاں ٹھہر جاتی ہیں، اور تمہیں ایسا مقدر عطا کیا جائے گا کہ تمہاری زبان پھر سے بھر جائے گی۔ ہو سکتا ہے ان دعاؤں کو اکٹھا کر کے تمہارے مقدر کو بدل دیا جائے۔ اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی ہمیں دعا کا حق نہیں دیتا، تو پھر کیوں سوچتے ہو کہ تمہاری دعائیں رد ہو جائیں گی؟ اللہ تو وہ بھی سن لیتا ہے جو تم زبان سے نہیں کہہ پاتے۔ اس کے حکم کے بعد کچھ بھی لا حاصل نہیں رہتا۔ تم دعا مانگو اور وہ عطا نہ کرے، یہ اس کی خدائی کو گوارا نہیں۔ اللہ تو کہتا ہے مانگو مجھ سے، تو پھر ناقبول ہونے کا ڈر کیسا؟ اور جب عرش سے ہاں ہو جائے تو کس کی مجال ہے کہ کوئی نہ کہہ سکے؟ اور جب وہ کن کا فیصلہ کر لے تو رکاوٹ اسے روک نہیں سکتی، اور وہ اگر نہ چاہے تو تم بھی چاہ نہیں سکتے۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے نواز سکتا ہے۔ ایسا کوئی زخم نہیں جس کی شفا تہجد میں نہیں۔ وہ ایک پل میں مقدر بدل دے گا تمہارا، اور تم سوچتے رہ جاؤ گے۔ رب کی قدرت کے جلوے دیکھ کر تم حیران رہ جاؤ گے۔ وہ سمیٹ لے گا تمہارے تمام غم، اور تم بہت جلد دل سے مسکراؤ گے۔ اور جب وہ کن فرمائے گا تو تم پلک جھپکتے ہی سنبھل جاؤ گے۔ بھٹک جائیں تو اللہ سے معافی مانگ لیں، واپس پلٹ آئیں، واپسی کا دروازہ اللہ نے آپ کے لیے کھلا رکھا ہے۔ گناہ ہو جائیں تو اللہ سے توبہ کر لیں اور نیک کاموں میں لگیں۔ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب کتنا غفور الرحیم ہے؟ وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے۔ تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر
تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا تو مت گھبراؤ مقدر کے فیصلوں سے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔